بچہ پیدا ہوا، اس کا نام نواسہ رسول پر محمد حسن رکھا گیا، اور تو اب اس کو کئی بیماریاں لگ گئیں، تو کسی نے کہا کہ نام چینج کر دو۔ دیکھیں میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ احمقانہ چیزیں ہوتی ہیں، جب نام بھاری ہے اب چینج کر دو، بیماریاں ہو رہی ہیں نام چینج کر دو۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، آپ کو ایمرجنسی وارڈ کے اندر، آئی سی یو وارڈ کے اندر ہر قسم کے نام کے افراد ملیں گے، تو کیا سب کے نام چینج کر دیں؟ ناموں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں نا۔ دنیا میں کون سا نام ایسا ہے، ان سے پوچھ لیں کہ تم وہ بتاؤ کہ اس نام کے بعد نہ کوئی بیماری ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی ذہنی ٹینشن ہو، تم بتا دو۔ چلو نام تبدیل کرنے کے بعد پھر ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں۔ یہ جہالت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے انسان کی مشکلات، اس کی بیماریاں اور اس کے ساتھ جو زندگی کے اندر عوارضات ہوں ان کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ میں بارہا اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، اور اس کو ایک دفعہ سن لیجئے۔ تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ناموں وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہو، اور اچھے نام کا تو برا اثر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بالکل انتہائی نامعقول بات ہے کہ نام اتنا خوبصورت، محمد، حسن، دونوں نام کتنے پیارے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نانا جان کا نام اور نواسہ، کتنے پیارے نام، اور یہ ہے معاذ ثم معاذ اللہ بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ ایسے بیمار ذہنوں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ خدا را اپنی چونچ بند رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آخرت کا زبردست قسم کا وبال کھڑا ہو جائے اور آپ جواب نہ دے سکیں، اور مجرموں کی طرح ندامت اور شرمندگی کے ساتھ وہاں پر ذلت کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں، اور اپنی یہ احمقانہ منطقے بیان کر کے آپ خواہ مخواہ دوسرے کا بھی نقصان کریں اور اپنا نقصان کریں۔ ایسے لوگوں کے بالکل نہ سنیں، نہ ان کا مشورہ قابل قبول ہے، چاہے وہ کوئی عامل ہو چاہے غیر عامل ہو، عام آدمی ہو، ہرگز نہ سنا کریں۔ ان کے پاس بھی نہ جائیں، جو اتنا غلط مشورہ دے رہا ہو وہ قابل نہیں ہے کہ آپ ان سے مشورہ لیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔